آئی تھی کہ سرکار کبھی سفید امامہ بھی پہنے ہیں، کبھی ہرا پہنے ہیں، کبھی کالا بھی پہنے ہیں۔ اب سرکار فاتح مکہ بن کے جب جا رہے ہیں مکے میں تو کالا امامہ شریف باندھ کر گئے، اور انکساری کا یہ عالم تھا، اونٹنی پر بیٹھے ہیں سرکار مکے کی سرحد میں جا رہے ہیں، مکے کے کافر کانپ رہے ہیں، تو سرکار سینہ تان کر اکڑ کر نہیں گئے مکے میں، بلکہ میرے آقا اونٹنی پر بیٹھ کر اتنا جھک گئے، اتنا جھکے کہ سرکار کے موہڈے مبارک آپ کے گھٹنے شریف سے لگ رہے تھے۔ انکساری کا یہ عالم تھا، سینہ تان کر نہیں گئے۔ جیسے آدمی کوئی مقابلہ جیت جاتا ہے تو پھول جاتا ہے، لیکن سرکار جھک رہے ہیں، یہ آقا کی اخلاق ہے۔ جب پہنچ گئے مکہ کی سرزمین پر، دروازے بند کر لیے کافروں نے، وہی کافر جو حضور کو ستایا کرتے تھے، حضور کو مارتے تھے، تکلیفیں پہنچاتے تھے، وہ کافر آج دروازے بند کر رہے ہیں، کھڑکیاں بند کر رہے ہیں، سانوں میں سے جھانک کے دیکھ رہے ہیں کوئی مسلمانوں کی جماعت تمہارے گھر پہ حملہ کرنے نہیں آ رہی ہے۔ تھر تھر کانپ رہے تھے مکے کے رہنے والے۔ میرے سرکار کا ایسا روب اللہ نے ان پہ ڈال دیا، ایسا دبدبا قائم فرما دیا کہ پورے کافر و مشرک، عورتیں، بچے، مرد سب کانپ رہے تھے کہ آج ہم مغلوب ہو گئے، مسلمان ہم پر غالب ہو گئے، آج تمہاری غلطیوں کا بدلہ لیں گے ضرور یہ لوگ، آج بدلہ لیں گے ضرور لوگ، یہ سمجھ کر کافر کانپ رہے تھے۔ ایک صحابی تو اچھل کر کہہ رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن تو بدلے کا دن ہے، آج کا دن تو بدلے کا دن ہے، الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن تو بدلے کا دن ہے۔ سرکار نے سنا، فرمایا لا لا الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن بدلے کا نہیں ہے، آج کا دن تو مہربانی کرنے کا۔ حضور پاک علیہ السلام کی اخلاق کریمہ ہے۔ ہر ایک کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میں کسی کو مارا ضرور ہوں لیکن وہ مجھے پلٹا کر بدلہ مجھ سے نہ لے۔ سرکار نے وہی تعلیم پیش فرمائی، دشمنوں کو معاف کر دو، اپنی جان کے دشمنوں کو بخش دو۔ ہاں، جو دین کا دشمن ہے اس کو معاف نہیں کرنا، جو ایمان کا دشمن ہے اسے کبھی معاف نہیں کرنا۔ اگر کوئی شخص تم کو بذات خود تم کو گالی دیا ہے اس کو معاف کر دو، تمہارا پیسہ کھا گیا ہے اسے معاف کر دو، تمہاری زمین پہ 2 انچ قبضہ کر لیا ہے اس کو معاف کر دو۔ لیکن جو دین کا دشمن ہو، جو قرآن و حدیث کا دشمن ہو، جو سرکار کی سنتوں کا دشمن ہو، جو عشق رسول کا دشمن ہو، جو سرکار کے علم غیب کا دشمن ہو، جو سرکار کی حیات پاک کا دشمن ہو، جو سرکار کے خیرات کا دشمن ہو، ایسے دشمن کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ دین کی تعلیمات ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنی 2 سنتیں قائم فرمائی دنیا میں، سن لو غور سے۔ ایک تو یہ سنت کا پہلو ہے، سرکار نے مرحمت فرمائی، سب کے ساتھ مہربانی فرمائی، کافروں کو، بڑے بڑے کافروں کو معاف کر دیا، بدلہ نہیں لیا میرے سرکار نے ان سے۔ یہ آقا کی سنت ہے، معاف کر دینا آقا کی سنت ہے۔ ایک سنت اور ہے سرکار کی، وہ کون سی سنت ہے؟ جب ابو جہل کی قیادت میں 1000 کا لشکر جب بدر کے میدان میں اسلام کو مٹانے کے لیے جمع ہوا تھا، اسلام کو مٹانے کے لیے جمع ہوا تھا، حضور پاک کو ختم کرنے کے لیے جمع ہوا تھا، صحابہ کرام کی زندگیوں کو خاک و خون میں ملانے کے لیے آیا تھا۔ ایسے نازک وقت میں جبکہ مسلمانوں کی تعداد بالکل مختصر تھی، 313 ہی مسلمان تھے اس وقت کا یہ واقعہ ہے، جنگ بدر جب واقع ہوئی تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے اس وقت مسجد میں بیٹھ کر آپ نے کمرے کے دروازے بند نہیں کر لیے، بلکہ میرے سرکار کی جرأت و ہمت یہ تھی کہ آپ ہاتھ میں شمشیر برہنہ لے کر صحابہ کرام کی جماعت کو اپنے ساتھ لے کر میدان بدر پیدل چلتے ہوئے پہنچ گئے۔ تو اسلام کو پھیلانا ہے تو اخلاق پیش کرو، اسلام کو بچانا ہے تو سنت بدر کو زندہ کرو۔ یہ دونوں پہلو ہیں میرے سرکار کی سنت کے، ہے نا؟ یہ دونوں پہلو کو ہمیشہ نظر میں رکھنا۔ اسلام پھیلانا ہے، اخلاق کا پیکر بن جاؤ۔ کفار و مشرکین کو آپ اسلام کی دعوت دینا چاہتے ہیں، ان کے سامنے اخلاق کا مظاہرہ کرو، انہیں آپ خدمت کرو ان کی، انشاءاللہ ان کے دل میں ایمان و اسلام کی محبت پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ کے کرم سے۔ اگر اللہ توفیق دے دے تو وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ کتنے آج غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں، خود آپ کی رضا جامع مسجد میں اب تک نہ جانے کتنے نوجوان غیر مسلم بچے اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر یہاں اسلام قبول کیے ہیں۔
آپ سب گواہ ہیں اس بات پر. تو اسلام کی تعلیمات کو پھیلانا ہے, اسلام کو پھیلانا ہے تو اخلاق پیدا کرو اپنے اندر, اور دشمن کو معاف کرتے جاؤ, اور دشمنوں کے ساتھ نیک سلوک کرو, انشاءاللہ اس کے دل میں ہمدردی پیدا ہو جائے گی. اور اسلام کو بچانا کا جب وقت آ جائے, جب تمہارے دین پر کوئی حملہ کرے, جب تمہارے عقیدے کو برباد کرنا چاہے, تو اس وقت ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھنا ہے, ہم کو سنت بدر کو زندہ کرنا ہے.